راولا کوٹ رات گئے، فون میں نہلا دیا گیا، اب میر پور سے بھی پورا دن ویسی خبریں آتی رہی. سر پلیز بتائیے گا، آپ اس کو بتائیں کیا کہتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مناظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، کشمیر میں تو بالکل ہی نہیں دیکھے. اس کی وجہ ہے کہ کشمیر تو ہم نے، جیسے قائد اعظم کہتے تھے کہ شہ رگ ہے، اور واقعتاً وہ شہ رگ ہے. اور کشمیر کو تو ہم نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا 80 سال. اور صرف ہمارے اس طرف کے کشمیریوں کو نہیں، ہم نے اس طرف کے کشمیریوں کو بھی بہت پیار سے رکھا تھا. لاڈ کرتے تھے، پوری قوم پوری ریاست کرتی تھی، اور وہ سمبل تھے پاکستان کا. اور اس نعرے پہ پوری قوم یکجا ہو جاتی تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ادھر میں تو ادھر دیکھتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں علی گیلانی کو، مرحوم علی گیلانی کے نعرے میں دیکھتا ہوں، ان میں جوش و جذبہ سارا ادھر سے آتا تھا. ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے کشمیری بھائی ہیں، وہ ساری انرجی آزاد کشمیر سے لیتے تھے. اور وہ جو لائن آف کنٹرول ہے، ایک خونی قسم کی لکیر، وہ اس طرف سے ہماری طرف جب دیکھتے تھے تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ آپ لوگ کتنے، کیونکہ ہیں تو فیملیز ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یار دیکھیں آپ کتنا سکھی رہ رہے ہیں، کتنا خوش ہیں، کتنا مطمئن ہیں. آپ اپنی مرضی سے باہر نکلتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے باہر آتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جنت میں رہ رہے ہیں. یہ آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر کے باسی جو وہ بتاتے ہوتے تھے. میں خود مل چکا ہوں کشمیری لیڈرشپ سے جو مقبوضہ کشمیر سے آئی. جب ایک دفعہ آسانیاں ہوئیں، میں خود ان سب سے مل چکا ہوں، یاسین ملک صاحب سے مل چکا ہوں، لون صاحب سے مل چکا ہوں، وہ حسرت بھری میر وائس سے مل چکا ہوں. حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، کاش یہ مصیبت مقبوضہ وادی میں بھی یہ ختم ہو جائے. یہ سارا کچھ ہوتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہاں تو ہم سنگینوں کے نیچے رہ رہے ہیں. اور ہم دیکھتے بھی تھے 80 سال سے ہم یہ رپورٹ کرتے آ رہے تھے. پھر یہ یہاں سے سارا کچھ وہ انرجی جاتی تھی. میں اب بھی مجھے کالز آتی ہیں مقبوضہ کشمیر، ابھی میں رابطے میں ہوں، وہاں سے کالز آتی ہیں کہ ہمیں بتائیں ایکچوئل سچویشن کیا ہے. وہ ابھی بھی مخمصے میں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طریقے سے بروٹیلٹی کے ساتھ یہاں پہ یہ سارا کچھ ہو. وہ ادھر پریشان ہے، اور یہ ادھر جو ہیں وہ آپ نے کہا کہ ریٹ آف سٹیٹ، کون سی ریٹ آف سٹیٹ؟ یہ ریٹ آف سٹیٹ نہیں ہے، یہ بروٹیلٹی ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور چلیں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جی آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو چلے ہم نے مان لیا کہ ملٹری لیڈرشپ کا ایک ٹسل چل رہی ہے جی کہ ہم ہیں یا ہم ہیں. کبھی آپ نے بھٹو خاندان کے ساتھ، کبھی مینگل کے ساتھ، کبھی بگٹی کے ساتھ، کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی مریم کے ساتھ، کبھی زرداری کے ساتھ، یہ آپ کی ٹسل چلتی رہی ہے. عمران خان کے ساتھ اب شروع ہے. یہ تو ایک آپ کا ہے، لیکن کشمیر کو تو ہم نے بالکل ایک اپنا اسپیشل بیبی کے طور پہ رکھا ہوا تھا، اور اس کو لوگ پھر اقوام متحدہ سے ہم بلاتے تھے آبزرورز کہ دیکھیں جناب ہم نے کشمیریوں کو کیسے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا حالات ہیں. اور اس کے بعد یہ مارٹر گورے وہاں سے آتے تھے، فائرنگ وہاں سے آتی تھی اور ان سے زخمی ہوتے تھے. لیکن آج کیا سچویشن ہے؟ پچھلے 5 جون اور اس سے پہلے بھی 5 جون کے بعد تو بروٹیلٹی کی انتہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. وہ ہیں کیا؟ خالی ہاتھ ہیں، وہ بیٹھے ہیں گراؤنڈ میں، بیٹھے ہیں. بھئی بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ؟ بیٹھے رہیں، مطالبات کر رہے ہیں. یہ میرے سامنے ان کا چارٹ آف ڈیمانڈ پڑا ہے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے جس پہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، ان کا دوسرا مطالبہ ہے یہ 12 نشستوں والا اس چارٹ آف ڈیمانڈ میں دوسرا، اور اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے، مانا ہوا ہے کہ ہاں یہ ایشو ہے. اب اس کے بعد بھائی آپ کی آگے ہیں وہ دوبارہ تو ان سے بات کر لیں. اور اسی طریقے سے مجھے یاد آتا ہے اصل میں ایسٹ پاکستان، وہ انہوں نے شیخ مجیب نہیں چاہتے تھے علیحدگی، عوامی لیگ نہیں چاہتی تھی، وہ تو الیکشن لڑی تھی، وہ تو آئین پاکستان کے تحت اس نے الیکشن لڑا تھا، الیکشن لڑ کے فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے. اب وہ جیت گئے، جب جیت گئے تو انہوں نے اقتدار انہوں نے نہیں دیا، ان کا نہیں ہم نے ان کو اقتدار نہیں دینا. اور ایسے عجوبے آئے کہ 2 وزیر اعظم رکھ لیں، ایک ادھر ایک ادھر، اس طرح کی فارمولا بھی آئے. تو یہ تو ہم نے خود ان کو دھکا دے کے کہا کہ جناب نہیں آپ سائڈ پہ جائیں. 6 پوائنٹس پہ وہ 3.5 پوائنٹ پہ آ گئے تھے، 6 پوائنٹ پہ بھی انہوں نے کہا 3.5 پوائنٹ رہ گئے ہیں، ان پہ بات کر لیں. اس پہ بھی بات نہیں کی گئی.
تو یہ کشمیر کے ساتھ تو بالکل ایسے ہو رہا ہے جیسے لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل ان کی عقل جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور یہ خود دھکا دے رہے ہیں کشمیریوں کو کہ بھئی آپ یہ جو کشمیر بنے گا پاکستان جو نعرہ لگاتے ہیں یہ ذہن سے نکال دیں، ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر سے بھی زیادہ ظالم ہیں۔ اب تو مجھے جو کشمیر میں جو تصویریں نظر آ رہی ہیں، حقیقت ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے غزہ ہے آزاد کشمیر میں، اور وہ ویڈیوز ہم دکھا نہیں سکتے، وہ صرف ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سیدھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں، اس کے بعد لاشیں غائب کی جا رہی ہیں، اور آتے ہیں اور سادہ کپڑوں میں نقاب پوش لوگ آتے ہیں اور گاڑیاں آتی ہیں اور لاشیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب ایک بےہودہ ان کا کام ہے، یعنی میں اتنا وہ کہتے ہیں اتنا خوفزدہ ہو چکا ہوں کہ اب یہ کشمیریوں کو ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑ دو۔ اور کبھی آپ یہ ٹی ٹی پی کون ہے؟ ٹی ٹی پی جہادی ہیں، جہادیوں سے یہ قلدم بنے، قلدم سے یہ ٹی ٹی پی بنے، ٹی ٹی پی سے آگے پھر فتنۃ الہندوستان، اب فتنۃ الخارج۔ یہ وہ پوری لڑی تو وہی آ رہی ہے، افغان جہاد۔ تو اس لیے ان کا پرابلم یہ ہے، یہ کشمیر اور بلوچستان میں آپ بھائی جائیں، بلوچستان میں جا کے لڑیں، وہ بلوچستان پولیس کے لوگوں کو لے گئے، پہاڑوں پہ لاشیں پھینک دیں، آپ لاشیں لینے بھی نہیں گئے۔ سر ہوگا کیا؟ کشمیری پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہم نے دیکھا 5 جون سے آپ نے خود بھی ذکر کیا، آج 28 جولائی ہو چکی ہے، 67 لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، ماؤں کے جو بچے چلے گئے واپس نہیں آئیں گے، دوسری جانب ہمارے فورسز کے لوگ بھی اپنے ان کی جانب بھی جا رہی ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ یہ گولی چلانے کا حکم جو دے رہا ہے، یہ وہ سب کچھ اسی طرح چلے گا یا کوئی سمجھ بوجھ آئے گی؟ نظر کیا آ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک سمپل بتاؤں کہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے اور کچھ پڑھا ہوا ہے، کچھ دیکھا ہوا ہے، ڈھاکہ میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ بنگالی بھائی جو ہیں ہمارے، وہ علیحدگی نہیں مانگ رہے تھے، علیحدگی کی تحریک وہاں نہیں چلی، وہاں پہ سارا کام اس وقت خراب ہوا جب وہاں پہ آپریشن کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، وہیں آپ نے آپریشن کر دیا۔ شیخ مجیب الیکشن لڑا تھا فیڈریشن کے اندر رہ کے، اس نے مان لیا تھا کہ میں آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، اس فریم ورک کے اندر رہ کے الیکشن لڑا، وہ الیکشن جیت گیا۔ اس وقت یہ کانسیپٹ دیا گیا، اس وقت یحییٰ خان نے اینڈ بھٹو صاحب نے، کہ جناب دو وزیر اعظم رکھ لیتے ہیں، ایک وزیر اعظم ادھر ایک ادھر، یعنی ایسے بےہودہ مشورے دیے گئے، اور جب وہ جیت گئے ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا۔ پھر وہاں پہ فورسز نے آپریشن کیا، اور آپریشن کے نتیجے میں اس کے بعد وہ پاکستان اس دن ٹوٹ گیا تھا۔ پھر آپ کی 90,000 فوج، آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ یہ جو سرنڈر ہوا تھا 16 دسمبر کو انڈین آرمی نہیں آئی ہوئی تھی، پہلے سرنڈر ہوا ہے، اس کے بعد انڈین آرمی آئی ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں، اور جب اس طرح کے کام کریں گے وہی چیز جو ہے، اس وقت بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جناب ہم نے کنٹرول کر لیا، شیخ مجیب کو اندر کر دیا، ادھر آپریشن ہو گیا، صورتحال انڈر کنٹرول ہے، اور وہاں پہ جو ہمارے تھے کمانڈرز، وہ بتا رہے تھے کہ جناب سچویشن انڈر کنٹرول ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میری باڈی سے، میری ڈیڈ باڈی سے گزر کر کوئی آئے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اندر وہ بی بی سی کے نمائندے بیٹھے تھے، انٹرویو چل رہے تھے، ادھر سرنڈر پیپر تیار ہو رہا تھا۔ تو یہ بظاہر انسان سمجھتا ہے، بظاہر یہ ڈکٹیٹر یہی سمجھتے ہوتے ہیں کہ جناب نہیں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میری مٹھی میں ہے۔ وہ مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ریاست کسے کہتے ہیں؟ وہ میں بھٹو صاحب کو، بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے۔ ریاست عوام ہے، عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ریاست نے تو فیصلہ کر دیا، عوام نے تو 8 فروری کو بھی فیصلہ دے دیا، گلگت بلتستان میں دے دیا۔ اب کشمیر کا الیکشن، اس کو بھی آپ نے فارم 47، یعنی کہ ادھر لاشیں گر رہی ہیں، 5% آپ کی ٹوٹل 5-6%، 7% ہے آپ کی ٹرن آؤٹ ہے، اور آپ ہزاروں ووٹ نکال رہے ہیں۔ آج میرا خیال ہے وہ بھٹو صاحب کو بھی آج سمجھ آئی ہے، بلاول کو، کہ اب یہ حدت اور شدت ان کی طرف جا رہی ہے۔ فارم 47 پہ لڑ رہے ہیں دونوں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے۔ ابھی بھی ان کو فکر نہیں ہے کشمیر کی،
کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. سر یہی میسی پہ آنے والی تھی کہ انہوں نے آج بڑا ایموشنل اسٹیٹمنٹ دیا. اگر اتنے ایموشنل ہیں تو وزیر اعظم وہاں پر ان کے اپنے ہیں, الیکشنز میں حصہ نہ لیتے, مطلب وہ بارگیننگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور مریم کا جواب بھی آپ نے سنا ہوگا. تو اب وہی بات ہے نا کہ فارم 47 کی لڑائی ہو رہی ہے, دونوں چہیتے, دونوں ہارے ہوئے, اور ان کو آپ نے بٹھایا ہے. کیونکہ اگر آپ نے گلگت بلتستان, اب ہو کیا رہا ہے, وہ مریم نے کہا کہ گلگت بلتستان آپ نے ان کو دے دیا تو اب کشمیر آپ ہمیں دیں. یہ اس طرح سودے ہو رہے ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بلاول کو آج وہ کہہ رہے ہیں تو بھائی آزاد کشمیر, آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر پرائم منسٹر ان کا ہے, تو پی ایم کی آپ کہہ دیں نا, پی ایم آ کے ریزائن کر دے کہ جی یہ جو میں نے فورسز نہیں بلائیں, یہ آپریشن کا حکم میں نے نہیں دیا, یہ گولی کا آرڈر میں نے نہیں دیا, میری گورنمنٹ نے نہیں دیا, تو آ کے بتا دیں, آئیں اور آ کے بتائیں اور پبلک میں سرخرو ہو جائیں. وہ یہ بھی نہیں کر رہے, کیونکہ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں الیکشن کے, جی اس بالکل. لیے وہ 2 مرحلوں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ اگلا جو کیک ہے وہ ہمیں دے دیں. پرابلم یہ ہے بلاول صاحب کو, تو آج ان کو ریاست یاد آ گئی. یہی بلاول صاحب تھے, کہتے تھے بروٹ میجورٹی کے ساتھ ہم ترمیم منظور کریں گے. گن پوائنٹ پہ وہ کہہ رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے والے اور مذاکرات کرنے والے روح رواں وہی تھے. بلاول صاحب نے ہی کہا تھا جنرل باجوہ کو کہ جناب ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لے سکتے, ہم آگے جائیں گے اب. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بلاول صاحب کو آج یاد آیا ہے, اس وقت یاد آیا ہے جب, کیونکہ یہ گولی تو 5 جون کو بھی چلی تھی, 5 جون کو بھی 40-45 لاشیں گر چکی تھیں. پی ٹی آئی کو آپ نے حصہ نہیں لینے دیا, اور عوامی ایکشن کمیٹی کشمیری عوام نے بائیکاٹ کر دیا. کل سارا کشمیر تو سڑکوں پہ تھا, پولنگ بوتھ خالی پڑے تھے. بی بی سی کی رپورٹ آپ اٹھا لیں, دیکھ لیں, اور ادھر لوکل جو ہمارے بھائی کام کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, ان کو آپ سن لیں, میری بات بھی ہوئی تو وہ تو خالی پڑے تھے پولنگ بوتھ. پھر 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا کہ غیر معمولی ٹرن آؤٹ کی وجہ سے 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا, اور اس کے بعد ٹھپے لگائے گئے. پھر اس سے پہلے ٹھپ پکڑے گئے, یعنی کہ گاڑیاں مسلح افراد آ کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں, باکس لے کے جا رہے ہیں. آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر سے بھی بدتر جگہ پہ پہنچا دیا, غزہ سے بھی بدتر جگہ پہ پہنچا دیا, اور یہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ واقعتاً پاکستان کی بنیادوں کو یہ ہلا رہے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ پلیبیسائٹ ہو جاتا ہے تو پلیبیسائٹ میں اقوام متحدہ آ جاتے ہیں اور انٹرنیشنل آبزرور آ جاتے ہیں, تو پلیبیسائٹ ہو جاتا ہے. اور آج کی کنڈیشن ہے, کون ووٹ دے گا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے؟